عزیز طلبہ، آداب۔ آج کے اس سبق میں ہم آپ کو زمانہ ماضی ناتمام جاریہ کے متعلق سکھائیں گے۔ زمانہ ماضی ناتمام جاریہ کیا ہے؟ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ ماضی میں جب کوئی عمل پورا نہ ہوا ہو بلکہ جاری رہا ہو تو اسے زمانہ ماضی ناتمام جاریہ کہتے ہیں۔ چلیے زمانہ ماضی ناتمام جاریہ کو سمجھنے کے لیے جملوں میں اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ جب میں گھر لوٹا تو فیروز مزے سے سو رہا تھا۔ بچے پکنک پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ صابرہ بارش میں کھیل رہی تھی۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھیں۔ ان جملوں میں سو رہا تھا، ہو رہے تھے، کھیل رہی تھی، لگا رہی تھیں سے زمانہ ماضی میں کسی عمل کے کرنے کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ عمل پورا نہیں ہوا بلکہ جاری رہا۔ ایسے فعلوں کو زمانہ ماضی ناتمام جاریہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں نے کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فعل کی مطابقت فاعل سے ہوتی ہے۔ مثلاً جب میں گھر لوٹا تو فیروز مزے سے سو رہا تھا۔ بچے پکنک پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ صابرہ بارش میں کھیل رہی تھی۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھیں۔ پہلے جملے میں فیروز فاعل ہے اور واحد مذکر میں ہے، تو فعل سو رہا تھا بھی واحد مذکر میں ہے۔ دوسرے جملے میں بچے فاعل ہے اور جمع مذکر میں ہے۔ یہاں پر ہو رہے تھے فعل ہے اور جمع مذکر میں ہے۔ صابرہ فاعل ہے اور واحد مؤنث میں ہے۔ اس جملے میں فعل بھی واحد مؤنث میں ہے۔ آخری جملے میں لڑکیاں جمع مؤنث میں ہے تو فعل بھی جمع مؤنث میں ہے۔ آئیے زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں فعل پکانا اور فعل سنانا کی گردان مذکر اور مؤنث میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل پکانا کی گردان مذکر میں کرتے ہیں۔ میں پکا رہا تھا، تو پکا رہا تھا، وہ پکا رہا تھا، ہم پکا رہے تھے، تم پکا رہے تھے، وہ پکا رہے تھے، آپ پکا رہے تھے۔ یہ تھی فعل پکانا کی مذکر میں گردان۔ عزیز طلبہ، یہ تھی زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں
فعل پکانا کی مذکر میں گردان. مؤنث میں فعل پکانا کی گردان اس طرح کرتے ہیں. میں پکا رہی تھی. تو پکا رہی تھی. وہ پکا رہی تھی. ہم پکا رہے تھے. تم پکا رہی تھیں. وہ پکا رہی تھیں. آپ پکا رہی تھیں. یہ تھی فعل پکانا کی مؤنث میں گردان. عزیز طلبہ، فعل پکانا کے بعد اب زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں فعل سنانا کی گردان مذکر اور مؤنث میں کرتے ہیں. پہلے مذکر میں گردان کرتے ہیں. میں سنا رہا تھا. تو سنا رہا تھا. وہ سنا رہا تھا. ہم سنا رہے تھے. تم سنا رہے تھے. وہ سنا رہے تھے. آپ سنا رہے تھے. یہ تھی فعل سنانا کی مذکر میں گردان. کیا آپ زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں فعل سنانا کی گردان کر سکتے ہیں؟ چلیے ایک ساتھ فعل سنانا کی گردان مؤنث میں کرتے ہیں. میں سنا رہی تھی. تو سنا رہی تھی. وہ سنا رہی تھی. ہم سنا رہے تھے. تم سنا رہی تھیں. وہ سنا رہی تھیں. آپ سنا رہی تھیں. یہ تھی فعل سنانا کی مؤنث میں گردان. آخر میں آپ کے لیے ایک مشق ہے. سب سے پہلے جملوں کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، پھر ایک ساتھ جواب دیکھتے ہیں. فٹ بال کھیلنے کے بعد سارے کھلاڑی زور زور سے ہانپنا. پیارے بچوں، کیا زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں آپ جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم کہیں گے فٹ بال کھیلنے کے بعد سارے کھلاڑی زور زور سے ہانپ رہے تھے. دھوبن ندی میں کپڑے دھونا. کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دھوبن ندی میں کپڑے دھو رہی تھی. ابو جان بریانی کے لیے بوٹیاں کاٹنا. صحیح جواب ہے ابو جان بریانی کے لیے بوٹیاں کاٹ رہے تھے. بہت خوب. سردی کے مارے فاطمہ اور سارا کانپنا. کیا آپ زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں فعل کا صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، سردی کے مارے فاطمہ اور سارا کانپ رہی تھیں. احمد آرام سے اخبار پڑھنا. آخری جواب ہوگا احمد آرام سے اخبار پڑھ رہا تھا. بہت خوب. ایک بار پھر یاد رکھیے کہ زمانہ ماضی ناتمام جاریہ میں نے کا استعمال نہیں ہوتا ہے. یہاں فعل کی مطابقت فاعل سے ہوتی ہے. عزیز طلبہ،
امید ہے کہ زمانہ ماضی نہ تمام جاریہ پر ہمارا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو آسانی سے اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ زمانہ ماضی نہ تمام جاریہ کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ اس سبق کو دوبارہ ضرور دیکھیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔